شوال کے مہینے میں بندہ 6 روزے رکھنا چاہتا ہے، یہ نفلی روزے ہیں۔ تو سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بھی نفلی روزہ ہے۔ اس طرح ایام بیس کے روزے رکھنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے تو کیا بندہ ان مسائل کے طور پر اس نے شوال کے روزے رکھنے ہیں، وہ ایام بیس کے تینوں دنوں میں وہ شوال کی نیت سے روزے رکھتا ہے، یا جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھتا ہے اور وہ شوال کی نیت سے رکھتا ہے، تو کیا اسے شوال کے روزوں کا بھی اور سوموار جمعرات کو یا ایام بیس کے روزوں کو بھی اجر ملے گا؟ جی ہاں، انشاءاللہ الرحمن اسے یہ اجر اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ یہ نفلی عبادات ہیں، اور نفلی عبادتیں ایک سے زیادہ ایک نیت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہیں۔ جس طرح تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے۔ اگر بندہ وضو کر کے مسجد میں آیا ہے اور آ کر اس نے فجر کی سنتیں ادا کی ہیں، تو یہ فجر کی سنتیں بھی ادا ہو گئیں، تحیۃ المسجد بھی انہی میں ادا ہو گیا، اور تحیۃ الوضو بھی انہی میں ادا ہو گیا۔ پھر تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو الگ سے نہیں پڑھنے پڑتے۔ اس طرح اگر وہ وضو کر کے مسجد میں آیا ہے اور فجر کی جماعت کھڑی ہے مثال کے طور پر، تو وہ اس کی فجر کی جماعت بھی ہو جائے گی، فجر کی نماز بھی ہو جائے گی، تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو بھی اسی کے اندر ادا ہو جائے گا۔ البتہ جو ہوتے ہیں نا فرائض، وہ دو فرائض کو ایک نیت میں نہیں جمع کیا جا سکتا، وہ الگ الگ ہی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ جس طرح ظہر اور عصر کی نماز ہے، مسافر آدمی نے اس کو قصر کرنے کی اور جمع کرنے کی اجازت ہے، تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ 2 رکعتوں میں وہ ظہر اور عصر دونوں کی نیت کر لے اور دونوں ادا ہو جائیں۔ یہ فرض ایسے ادا نہیں ہوتے۔ اس طرح یہ جمعے والے دن ہر مسلمان پر غسل کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی جنبی ہے تو اس پر 2 غسل کرنے فرض ہو جائیں گے۔ تو یہ فرض ہیں، اور فرض الگ الگ ادا کرنا پڑتا ہے، وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ البتہ جو نوافل ہیں ان کی نیت اکٹھے ایک نیت سے وہ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ باقی واللہ تعالی عالم۔